السلام علیکم ناظرین، ایک بڑی دلچسپ اور اہم خبر ہے کہ اب انٹرنیٹ کی سہولت چاند پر بھی میسر ہو، لیکن ہم تو زمین پہ ہی انٹرنیٹ کے لیے ترس گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2005 کے زلزلے کے بعد بے شمار موبائل کمپنیوں نے آزاد کشمیر میں اپنے ٹاور لگائے اور عوام کو نیٹ کی سہولت دینے کے ساتھ ساتھ موبائل کی سروس بھی دینے کے عہد و پیما کیے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک خوش آئند خبر تھی کہ وہ دنیا بھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ اب اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کر سکیں گے۔ شروع میں تو ان کمپنیوں کی جو سروس تھی وہ قدر حال بہتر تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ آئے دن ہفتے میں تین دفعہ ان کے پیکجز کے ریٹ بڑھتے ہیں، لیکن سروس جو کی توں ہے۔ وائس میسج کر کے گھنٹوں انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ میسج سینڈ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کہاں 4G اور 5G؟ ایسے عالم میں بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہائے امی جی اور ابو جی۔ حکومت آزاد کشمیر کو بارہا اس طرف متوجہ مبذول کروائی گئی کہ ان کمپنیوں کی لوٹ مار کا نوٹس لیا جائے، ان کو متنبع کیا جائے، ان کے لیے کوئی قانون اصول ضابطہ اپنایا جائے، لیکن یوں ان کے ساتھ ان کا رویہ بھی اسی طرح کا ہے کہ دونوں ہی بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں ان کمپنیوں کے نمائندے یا فرنچائز یا کچھ دکانداروں کو انہوں نے اپنے کارڈز یا ایزی لوڈ دے رکھے ہوتے ہیں۔ دکانداروں نے درخواست کے ساتھ کہ وہ اپنا نام ظاہر نہیں کریں گے اور اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا، کہا ہے کہ یہ فرنچائز کمپنیاں، موبائل کمپنیاں پہلے ہمیں 4 کمیشن دیتی تھی ایک کارڈ پہ، اب یہ اپنی جو ریٹ ہیں یہ بڑھا رہے ہیں اور ہمارے کمیشن کو 1.5 روپے تک محدود کر دیا، یعنی 100 روپے کے کارڈ پہ جو دکاندار ہے اس کو 1.5 روپیہ دیتے ہیں اور اس میں سے یہ 25 روپے ٹیکس کے طور پہ، گنڈا ٹیکس کے طور پہ کاٹ لیتے ہیں۔ 75 روپے اس کسٹمر کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور وہ بھی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ 75 روپے کس طرح بغیر بات یہ بغیر میسج کیے ان کا میسج آتا ہے کہ آپ کا مطلوبہ بیلنس اس کال کے لیے ناکافی۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں جو نیٹ سروس ہے وہ انتہائی زبو علی کا شکار ہے، انتہائی ناقص ہے۔ آپ پورا دن ایک وائس میسج نہیں کر سکتے، کسی کو تصویر سینڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آزاد کشمیر میں ان کے جو پیکجز ہیں وہ پاکستان کی نسبت زیادہ مہنگے ہیں، لیکن یہی پیکجز کروا کر اگر پاکستان کے کسی شہر میں آپ جائیں کہ جو وہ نیٹ ہے وہ پاکستان میں اتنا تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے گویا کہ یہاں وائی فائی آپ نے اس کی سہولت لی ہوئی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں یہ ان کا دوہرا معیار ہے اور ان کی جو سروس ہے وہ آپ شاور میں کسی بندے سے اگر بات کرنا چاہیں تو کراچی سے بندہ بولتا ہے کہ یہ جی رانگ نمبر ہے، آپ کو کس سے بات کرنی۔ نیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور آزاد کشمیر میں جو ان کے ٹاور لگے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو جن کی زمینوں میں انہوں نے ٹاور لگائے ہوئے ہیں اور وہاں ایک ملازم رکھا ہوا ہے، ان کے پیکجز بھی پاکستان کی نسبت یہاں بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کرپشن کا بازار گرم ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر سے ایک سروے کے مطابق ایک چھوٹا شہر بڑے شہر کی بات نہیں کی جا رہی، ایک دکان سے ان کا ڈیلی کا تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے یہ روز کے کما رہے ہیں، اس کے بدلے میں ناقص سروس اور بالکل کم رفتار نہ ہونے کے برابر یہ انٹرنیٹ کی سہولتیں دے رہے ہیں، اور جو سروس ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو جب کال کریں گے کسی کی طرف تو اتنا شور و غل ہے گویا آپ کسی بلاک فیکٹری پر بیٹھ کر کسی کو کال کر رہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تو لوگوں کو یہ بہترین سروس دے رہے ہیں، بہترین نیٹ کی سہولیات دے رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر دیگر پاکستان کے محکموں کی طرح، دیگر اداروں کی طرح انہوں نے بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، حکومت کو پہلے 1 ماہ کا ٹائم دیا اور اس کے بعد عید الفطر کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا بجلی کی اور آٹے کی تحریک کے دوران کہ پٹ لو یہ بجلی کے کھمبے پٹ لو، ہمیں اتنی مہنگی بجلی نہیں چاہیے، تو اب ہم انشاءاللہ
اس نعرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ پٹ لو یہ ٹاور پٹ لو، یہ ناقص سروس والا نیٹ اور یہ ناقص سروس والا موبائل سروس ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اس امید کے ساتھ کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس مطالبے کو عوامی عدالت میں لے کے آئے گی اور عوام کو ان بدماشوں سے اور ان کرپٹ لوگوں سے انصاف ملے گا، ان سے نجات ملے گی، اور اگر انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر سروس دینی ہے تو وہ بہتر طور پہ دیں گے، وگرنہ ان کو اپنا بور یا بستر یہاں سے اٹھانا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھے گا۔ آزاد کشمیر زندہ باد، ریاست جموں کشمیر پائندہ باد۔